الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. محترم اور معزز حاضرین کرام، آج قمری اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جو تاریخ ہے وہ ہے 15 شعبان المعظم. شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے. ہم کو اسلامی تاریخ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم دیگر تاریخیں استعمال کرتے ہیں، جنوری فروری جو مہینے ہوتے ہیں ان کی تاریخ استعمال کرنا بھی درست ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ بھی ہم کو یاد رہنا چاہیے. کیونکہ ہمارا جو تمام عبادتوں کا دار و مدار ہے وہ اسلامی اور قمری یعنی محرم صفر یہ جو مہینے اس پر ہے. حج لے لیجئے، حج کا مدار بھی اسلامی قمری مہینوں پر ہے. زکوٰۃ لے لیجئے، زکوٰۃ کا مدار بھی انہی مہینوں پر ہے. زکوٰۃ بھی ادا کریں گے تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال گزرنے کے بعد. اسی طرح رمضان المبارک آتا ہے، وہ بھی انہی مہینوں میں سے ہے، یعنی اسلامی اور قمری مہینوں میں. تو یہ جو مہینہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اس مہینے کے بارے میں اسلام ہم کو کیا کہتا ہے، اسلام کی کیا تعلیمات ہے، ہم کو اس مہینے میں کیا کام کرنے چاہیے اور کون سے وہ کام ہیں جن کو چھوڑ دینا چاہیے. انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں انہی باتوں پر کچھ رہنمائی کروں. غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. تو دیکھیے، شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے. روایتوں میں آتا ہے، روایت اگرچہ ضعیف ہے، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب المرجب، رجب شعبان سے پہلے والا مہینہ ہوتا ہے جو کہ جا چکا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کے مہینے میں داخل ہوتے تو آپ اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ یہ جو مہینے ہیں رجب اور شعبان، ان میں برکت عطا فرما اور اس کے بعد جو محترم اور معظم مہینہ آنے والا ہے اس تک ہم کو پہنچا. تو 2 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرما دیتے تھے. تو ان میں سے ایک مہینہ تو ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے اور یہ دوسرا مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا مہینہ بھی آدھا گزر چکا ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. رجب کس کا مہینہ ہے؟ بیج بونے کا. اور شعبان سیرابی کا مہینہ ہے، یعنی بیج بونے کے بعد جو اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس میں پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے، یہ شعبان اس کا مہینہ ہے. اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو جن حضرات کو اللہ نے پچھلے مہینے میں توفیق دی، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی، وہ خوش نصیب ہیں. جنہوں نے اس مہینے میں بیج بو دیا وہ خوش نصیب ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے پچھلا مہینہ غفلت میں گزار دیا، کسی وجہ سے ہم پچھلے مہینے میں اللہ کی طرف توجہ نہیں کر سکے تو ہم مایوس ہو جائیں. نہیں، مایوسی اسلام میں نہیں ہے. آدمی کتنی بھی کوتاہی غفلت کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو میرے سامنے آ جا اور ایک مرتبہ کہہ دے کہ اللہ
مجھ سے غلطی ہو چکی، مجھ سے غفلت ہو چکی، میں سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو پچھلا مہینہ گزرا، اگر ہم نے اس میں غفلت کی ہے، ہم نے اللہ کی طرف توجہ نہیں کی، تو ہم مایوس نہ ہو، بلکہ ابھی ہمارے پاس 15 دن باقی ہیں۔ ہم دیکھو رمضان کی جو تیاری ہوتی ہے، ہم بارہا سنتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کے مہینے ہیں، ان میں رمضان کی تیاری کرنا چاہیے، لیکن رمضان کی تیاری کیا ہے وہ بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے، وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم کھجوریں لے کر رکھ لیں، وہ چیزیں لے کر رکھ لیں جس کی وجہ سے رمضان میں پیاس اور بھوک نہ لگے، نہیں۔ تیاری سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنی یہ کیفیت بنا لیں اور ہم اس طرح سے بن جائیں کہ جب رمضان آئے تو ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں اور گناہوں سے پورے طور پر ہم بچ جائیں۔ یہ رمضان کی اصل تیاری ہے۔ تو اس مہینے میں یہ جو چند دن باقی ہے رمضان المبارک سے پہلے، ہم کو اس میں 2 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام؟ 2 کام۔ اگر ہم اس مہینے میں 2 کام کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جب رمضان المبارک آئے گا تو ہم رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ 2 کام ہیں۔ پہلا کام ہے کہ ہم گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ ہم جتنے بھی گناہوں میں مبتلا ہیں، جن گناہوں کی ہماری عادت بن گئی ہے، چھوٹ نہیں سکتے، بڑی ہم بہت کوشش کرتے لیکن پھر بھی نہیں چھوٹتے، ان گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتلاتا چلوں، ہم یہ تو بارہا سنتے رہتے ہیں کہ رمضان میں نفل کام اگر کوئی ایک نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی فرض ایک کام کرے گا تو اس کو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن وہیں پر یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ اگر یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جن راتوں میں، جن دنوں میں یا جن اوقات میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اگر ان اوقات میں، ان راتوں میں، ان دنوں میں اگر گناہ کیا جائے تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک گناہ رمضان میں کریں گے تو اس گناہ کا وبال بھی بڑا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے سب سے بڑی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی عادت بالکل ختم کر دیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے جو آدمی چھوڑ نہ سکے، نہیں۔ یہ سب فضول باتیں، بیکار باتیں کہ ہماری عادت بن گئی، ہم کو گناہ کرے بغیر چین نہیں آتا، بالکل غلط ہے۔ اگر گناہ کو چھوڑنے کے لیے 2 چیزیں، ایک تو فکر آخرت، آخرت کی فکر، یہ آدمی کا ہمیشہ استحضار ہونا چاہیے کہ مجھ کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو بھی میں یہاں پر کام کر رہا ہوں دنیا میں ان کا حساب دینا ہے۔ پہلا کام ہے فکر آخرت، اور دوسرا ہے خوف خدا۔ اگر آدمی کے دل میں یہ 2 باتیں بیٹھ جائے اور آدمی ان 2 باتوں کا استحضار رکھے تو آدمی آسانی سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ لیکن یہ 2 کام ہونا ضروری ہے، فکر آخرت۔ اگر یہ 2 چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی، فکر آخرت اور دوسرا خوف خدا، تو چاہے کتنے قانون بنا لیے جائیں ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ گناہوں سے اگر بچنا ہے تو 2 چیزیں ضروری ہیں، فکر آخرت اور خوف خدا۔ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے چھپ جاتے ہیں، گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد گناہ کرتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا نہیں ہوتا؟ لیکن اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا کہ نہیں، اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دیکھ رہا ہے، تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو رمضان آنے سے پہلے سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ بھی کر رہے ہیں ان گناہوں کو بالکل ختم کر دیں، ان گناہوں سے پوری طرح سے بچنے لگیں۔ اور یہ مشق کا مہینہ ہے۔ دیکھو کوئی بھی آدمی کام شروع کرتا ہے تو وہ ایک دم سے وہ کام پورا نہیں ہو جاتا، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا ہو۔ ہر کام کا یہی اصول ہے کہ آدمی جب کام شروع کرتا ہے تو اس کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، مشقتیں آتی ہیں، ایک دم سے نہیں ہو جاتا۔ لیکن جب ان تکلیفوں اور مشقتوں کو آدمی برداشت کر کے آگے بڑھتے رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کام میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ کام کر لیتا ہے۔ گناہوں کا بھی یہی حال ہے۔ مان لو ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اب اگر ہم سوچیں کہ ہم ایک دم سے اللہ والے بن جائیں، ایک دم سے جھوٹ بولنا بند کر دیں تو یہ تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن ہم آج ہی سے ارادہ کر لیں کہ میں مسجد سے باہر نکلوں گا تو جھوٹ نہیں بولوں گا،
تو کچھ دیر تک آدمی اس پر برقرار رہے گا، کچھ دیر تک اس کے دل میں یہ بات بیٹھی رہے گی کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بھول جائے گا اور وہ پھر جھوٹ بول دے گا۔ تو اب یہاں پر آ کر مایوس نہیں ہونا، یہاں پر آ کر مایوس نہیں ہونا، بلکہ واپس جب ہم کو یاد آئے کہ بھائی میں نے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تو واپس سے توبہ کر لے۔ کیا کرے؟ توبہ کرے کہ اللہ میں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن غفلت سے، کوتاہی سے میں بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے جھوٹ بول دیا۔ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور واپس سے اپنی وہ جو ہم نے نیت کی تھی اس پر برقرار رہے، واپس جھوٹ بولنا بند کر دے، جھوٹ نہ بولنے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے بعد واپس اگر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں تو واپس توبہ کرے، مایوس بالکل نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے۔ مایوس اگر آدمی ہوگا تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوس، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ہم گناہ کریں، توبہ کریں اور اپنے ارادے پر قائم رہیں تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم پہلی مرتبہ اپنا ارادہ بھول جائیں گے، دوسری مرتبہ بھول جائیں گے، تیسری مرتبہ بھول جائیں گے، لیکن جب ہم بار بار توبہ کرتے رہیں گے اور بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں گے تو اللہ کہیں گے کہ دیکھو میرا بندہ ہے جو گناہوں کو چھوڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن مایوس نہیں ہو رہا، اس سے گناہ ہو رہا ہے، وہ واپس میرے پاس آ رہا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کریں گے گناہوں سے بچنے میں، لیکن پہلا قدم ہم کو اٹھانا پڑے گا۔ پہلا قدم اٹھانا ہمارے بس میں ہے، دوسرا قدم اٹھانا یہ اللہ کے بس میں ہے۔ ہم ایک قدم آگے بڑھائیں، دوسرا قدم اللہ آگے بڑھوائیں گے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے کرنے کا کام کرتے رہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں، اور دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے رمضان کے آنے سے پہلے کہ اپنے اوقات کی ہم ترتیب بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ بھائی ابھی ہم 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 12 گھنٹے ہم ابھی دکان پر بیٹھتے ہیں، جو بھی ہمارا کاروبار ہے ہم 12 گھنٹے اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، تو ہم رمضان آنے سے پہلے رمضان تک ہم خوب کاروبار کریں گے نمازوں کے ساتھ، کاروبار کریں گے اللہ کی عبادت کے ساتھ، کاروبار کریں گے دین کے ساتھ، لیکن جب رمضان آئے گا تو ہم رمضان میں مزید عبادت کریں گے، عبادات کے اندر اضافہ کریں گے۔ فرائض کا تو اہتمام ہم کو ہر وقت کرنا ہے، چاہے کوئی سا بھی مہینہ ہو، کوئی سا بھی دن ہو، فرائض سے چھٹی نہیں ہوتی، فرائض کی چھٹی نہیں ہوتی، چاہے کوئی سا بھی دن ہو۔ 5 نمازیں ہیں ان کو تو ہر حال میں پڑھنا ہے، ابھی بھی پڑھنا ہے، رمضان میں بھی پڑھنا ہے، لیکن رمضان میں ہم کو نوافل کے اندر اضافہ کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، فرائض کا تو ابھی بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے وقت کی ایسی ترتیب بنائیں کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگ سکیں۔ اگر ہم بڑے لوگ ہیں، ہم سیٹ لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ کے نیچے دوسرے لوگ کام کرتے ہیں، تو ہم اپنے ہاتھ کے نیچے جو کام کر رہے ہیں ان کی کوئی ترتیب بنائیں کہ بھائی رمضان میں وہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، اور ان کو روزے اور بھوک پیاس کی زیادہ تکلیف نہ ہو، یہ ترتیب بنائی، یہ رمضان کی تیاری ہے۔ روایت میں آتا ہے، فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جو شخص رمضان میں اپنے غلاموں نوکروں سے کام کو ہلکا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن اس کی مدد فرمائیں گے۔ خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی رمضان آ رہا ہے تو ہم اپنے غلاموں اور نوکروں کا کام کم کر دیں، تو اس کے ساتھ میں ہم مزدوری بھی کم کر دیتے ہیں۔ ہم 12,000 اس کو مزدوری دے رہے تھے اور 12 گھنٹے کام لے رہے تھے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں 10 گھنٹے کام کر دیتے، لیکن تنخواہ بھی 10,000 کر دیتے۔ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر وہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے غلام اور نوکروں سے کام کو کم کر دے گا تو اس کو یہ ثواب ملے گا، اس صورت میں یہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ یہ ثواب اس صورت میں ملے گا جب کہ ہم کام تو کم کر دیں لیکن مزدوری اور اجرت پوری دیں۔ اس وقت اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے وعدہ فرمایا ہے اس وقت ہم اس کے حقدار ہوں گے۔ تو پہلا کام ہم گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنا نظام الاوقات بنا لیں
ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے اس کی ترتیب بنا کر رمضان کے آنے سے پہلے ہم نوافل، ابھی میں کہہ چکا فرائض تو ہر وقت ادا کرنا ہے، لیکن نوافل میں ہم کو اضافہ کرنا ہے۔ اور رمضان کے جو مخصوص کام ہیں، یعنی دیگر بھی کام ہیں لیکن دو بڑے مخصوص کام ہیں۔ پہلا تو روزہ ہے، روزہ رکھنے میں کوئی کام کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ صرف کھانے پینے کو تھوڑا آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور کھانا پینا بھی ہم کم نہیں کرتے بلکہ رمضان کے علاوہ سے ہم زیادہ کھا لیتے ہیں، کہ وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہم کو جو ترتیب بنانا ہے، پہلے تو ہم کو روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا تراویح کا ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ تراویح کے لیے ہم کو تھوڑا کام آگے پیچھے کرنا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ تراویح اگر ہم پڑھیں گے تو 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ اس وقت اگر ہم اپنی دکان بند کر دیں گے، ہم اپنا کاروبار کم کر دیں گے، بند کر دیں گے، تو اس میں ہمارا نقصان ہوگا۔ جو یہ سوچتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہے۔ مومن کی یہ پہچان ہے ہی نہیں کہ وہ عبادت کی وجہ سے اگر اس کا کاروبار کچھ کم ہو رہا ہے تو اس کو نقصان سمجھے، مومن کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو غیروں کی علامت ہے۔ بلکہ مومن تو یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ بھائی میں 1 سوا گھنٹہ اپنی دکان کو بند کر رہا ہوں، 1 سوا گھنٹہ اپنا کاروبار بند کر رہا ہوں، اگرچہ مجھ کو 100 روپے کم مل رہے ہیں، لیکن انہی 100 روپے جو مجھے کم مل رہے ہیں، باقی جو 100 روپے کے علاوہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہ برکت عطا فرمائیں گے جو کہ 100 آنے کی صورت میں ہم کو نہیں ملتی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا یقین مضبوط ہوگا۔ آج جو ہمارے اندر سب سے بڑی کمی ہے وہ ہے یقین کی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم بارہا سنتے ہیں کہ بھائی نمازوں کی پابندی کے اندر سب سے بڑا جو انعام ہے، 5 انعامات نماز کی پابندی پر ہیں، ان میں سے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام و اکرام ہے۔ لیکن آج ہر آدمی اپنی زندگی پر غور کر لے کہ میں جو نماز کو نہیں آ پاتا، میں جو نمازوں میں سستی اور غفلت کرتا ہوں، میں جو جماعت میں شریک نہیں ہو پاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آدمی اگر سوچے اور غور کرے تو ایک ہی چیز ہم کو نظر آئے گی، وہ ہے کہ ہم روزی میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ ہم کو نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ مومن کی علامت تو یہ ہے، دیکھو دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کمانا اگر آدمی عبادات کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ، نبی کے طریقے پر اگر دنیا کمائے گا تو اس میں بھی آدمی کو ثواب ملے گا۔ دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کماؤ، خوب پیسہ کماؤ، لیکن پیسے کو جیب تک رہنے دو، دل میں مت آنے دو، بس اتنا ہے۔ پیسے کو جیب تک رہنے دو، دل میں مت آنے دو، آپ کامیاب ہیں۔ دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن اگر انہی چیزوں میں آدمی لگ جائے اور انہی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے تو پھر آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کشتی لے لو، کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی۔ آپ کتنے کوشش کر لو، پانی نہیں تو کشتی نہیں چلے گی، لیکن کشتی پانی میں چل رہی ہے جہاں تک اس کی ضرورت ہے۔ کشتی کو پانی کی ضرورت ہے کہ پانی نیچے رہے اور کشتی اوپر رہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر یہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مال کمانا ضروری ہے، روپے ضروری ہے، مال کمانا ضروری ہے اس نیت سے کہ اگر میں کماؤں گا تو میرے اہل عیال، ان کے جو خرچے، گھر والوں کا نان نفقہ ضروری ہے نا، ہر آدمی کے جو اہل و عیال ہیں ان کے ذمے کہ اس کو کھلائے، ان کو پلائے، اچھے سے رکھے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے کماتا ہے کہ میں کماؤں گا تو میرے گھر والے اچھے سے رہیں گے، وہ بھی عبادت میں ان کو بھی لذت آئے گی تو اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہم اسی میں لگ جائیں گے اور 24 گھنٹے نہ نمازوں کا ہم کو پتہ ہوگا، نہ جماعت کا اہتمام ہوگا، نہ اللہ کے حقوق کا پتہ ہوگا، نہ بندوں کے حقوق کا پتہ ہوگا، سب کے حقوق پامال کر کے اگر ہم روزی کمائیں گے تو پھر اس میں کیا ہے؟ وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے اور پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم کو روزی کمانا ہے لیکن عبادات کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنا ہے اور کاروبار بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو اگر راضی کرنے لگ جائے تو کاروبار بالکل بند کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کاروبار میں رہ کر دنیا بھی کمانا ہے اور آخرت بھی کمانا ہے۔ لیکن کیسے؟
اول نمبر پر اس کو رکھیں، اول نمبر پر دین کو رکھیں، اس کے بعد دنیا کو رکھیں گے تو دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے۔ دنیا آخر میں خلاصے کے طور پر اور میں کہہ رہا ہوں، رمضان کے آنے سے پہلے 2 چیزیں ہم کو کرنا ہے۔ پہلی چیز گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسری چیز ہم کو اپنا نظام الاوقات بنانا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے کاروبار کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں گے سب عمل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور اعمال صالحہ کی خوب توفیق عطا فرمائے۔